انجیل مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق پہلا باب 21ویں سے 28ویں آیات تک۔ تب وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ انہیں فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، ایک نئی تعلیم بااختیار! وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سال کے دوران چوتھے عام اتوار کی اقدس ماس میں حاضر ہیں۔ خدا کا پاک کلام ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں درج واقعات کو پڑھ اور سن کر بعض اوقات انسان دھنگ رہ جاتا ہے، جو انسانی عقل سے بلند و بالا ہیں، کہ کیسے خداوند یسوع مسیح بدروح کو جھڑکتا ہے تو وہ بھی اس کی مانتی ہے۔ ایسا صرف خداوند یسوع مسیح ہی کر سکتا ہے جو با اختیار ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرع کی کتاب کے 18ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند آنے والے نبی کے بارے آگاہ کرتا ہے کہ خداوند اپنا کلام نبی کے منہ میں ڈالے گا اور وہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ نبی مرد خدا ہوتا ہے۔ نبی خدا کے پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی سے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ خدا یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر نبی جھوٹی تعلیم لوگوں کو دے گا تو وہ سزا پائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ سچے اور جھوٹے نبی کا فرق بتایا گیا ہے۔ سچا شخص لوگوں کو نجات کی خوشخبری درست طریقے سے دے گا، جبکہ جھوٹا شخص لوگوں کے لیے گمراہی کا موجب بنے گا۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کے کرنتیوں کے نام پہلے خط کے 7ویں باب سے لی گئی ہے، جس میں مقدس پولس رسول بے بیاہے اور بے بیاہی کے بارے بتاتا ہے۔
کہ وہ خداوند کے لیے فکر مند رہتا یا رہتی ہے کہ کیسے خداوند کو خوش کرے، جبکہ بیاہا بیوی کو خوش کرنے کے فکر میں رہتا ہے اور بیاہی شوہر کو خوش کرنے کے فکر میں رہتی ہے۔ مقدس پالوس رسول شادی کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خداوند کے ہو کر لگاتار اس کی خدمت میں مگن ہو جاؤ۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح ایک شخص کو جسے بدروح نے جکڑا ہوا تھا شفا دیتا ہے۔ جب وہ اس ناپاک روح کو جھڑکتا ہے تو وہ چلا اٹھتی ہے کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ ناپاک روح بھی یسوع مسیح کا اقرار کرتی ہے۔ یسوع مسیح کے حکم دینے سے وہ ناپاک روح اس شخص سے نکل جاتی ہے۔ عبادت خانہ میں موجود لوگ یسوع مسیح کی نئی اور با اختیار تعلیم سے حیران ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کے اقوال و افعال لوگوں کے لیے زندگی بخش ہیں۔ اچھے انسان لوگوں کو خدا کی طرف لاتے ہیں، جبکہ برے انسان ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آیا تاکہ ہمیں دوبارہ خدا کی محبت میں جوڑے۔ انسان دعا، پاک یوخرسٹ اور کلام مقدس کے ذریعے سے شیطانی قوتوں پر غالب آ سکتا ہے۔ عزیز مومنین، آج بھی ہمارے سماج میں جھوٹے لوگ ہیں جو سچ بولنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ کئی لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور دیگر باتوں کے فکر و تردد میں رہتے ہیں۔ وہ خدا اور دعا کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ آج بھی لوگ جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں کے ساتھ ساتھ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں، جو پیچیدہ حالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح ایسی قدرت رکھتا ہے کہ ہر طرح کے بیمار کو شفا دیتا ہے۔ اس پر مضبوط ایمان کے بغیر شفا اور زندگی کی برکت ناممکن ہے۔ آئیں خدا سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں برکت دے اور ہر طرح کی بیماری اور کمزوری سے شفا دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔